گواہی کے متعلق کچھ مسائل نے، کچھ شرائط نے، انہوں کا ذکر ہوئے گا۔ سب تو پہلے گواہی یعنی شہادت کیا کس نو جانتا ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ کسی حق کے ثابت کرنے کے لیے مجلس قاضی میں لفظ شہادت کے ساتھ سچی خبر دینے کو شہادت یا گواہی دینا کہتے ہیں۔ مدعی کے طلب کرنے پر گواہی دینا لازم ہے، اور اگر گواہ کو اندیشہ ہو کہ گواہی نہ دے گا تو صاحب حق کا حق تلف ہو جائے گا، یعنی اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ فلاں شخص معاملہ کو جانتا ہے کہ اسے گواہی کے لیے طلب کرتا۔ اس صورت میں بھی بغیر طلب کے گواہی دینا لازم ہے۔ اگر تے جس جڑا مدعی ہے، جڑا کہندا ہے میرا حق بڑھتا ہے، اگر تے اس نو پتہ ہے کہ تسی اودے گواہ ہو تے پھر وہ تانوں طلب کرتا ہے کہ تسی میرا حق ثابت کرنے واسطے قاضی دے سامنے گواہی دیو، پھر بھی تواڈے تے لازم ہے کہ تسی اپنے اس مسلمان بھائی کا حق ضائع ہونے تو بچاؤ اور وہ حق نو ثابت کرنے واسطے قاضی کی عدالت گواہی دیو، اور یہ واسطے ریٹ نہ بناؤ کہ میری دیہڑی مرضی ہے تو میں پہلے دیہڑی دے، یا میں فلاں فلاں مراعات کا طلبگار نہ بنے۔ اور اگر جڑا مدعی ہے، جڑا اپنا حق ثابت کرنا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تسی اس دے گواہ ہو، انہوں پتہ ہی نہیں، لیکن تانوں پتہ ہے کہ میں اس بندے کا گواہ ہوں کہ حق گل کر رہے ہیں کہ اپنا حق صحیح منگ رہے ہیں، پھر بھی تواڈے تے لازم ہے کہ تسی مدعی کا حق ثابت کرنے واسطے قاضی کی عدالت وچ گواہی دیو۔ لیکن اگر تمہیں پتہ ہے کہ اور بہت سارے بندے بھی اس معاملے کے گواہ ہیں، پھر تواڈے تے فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ کول اور بہت سارے گواہ ہیں، لیکن اگر وہ بہت سارے جڑے نے کوئی بھی نہیں جا رہا تو پھر تواڈے تے پھر فرض ہو جاتا ہے کہ تسی جا کے گواہی دیو تاکہ اس مسلمان کا حق ضائع ہونے تو بچے۔ اچھا، یہ دو طرح کی گواہی ہوندی، ایک گواہی ہوندی ہے مستقبل دے بارے اور ایک ہوندی ہے ماضی دے متعلق۔ مستقبل دے متعلق گواہی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں ایک دعویٰ کراں یا میں ایک واقعہ رونما کراں یا واقعہ ہوئے، یا میں کوئی مستقبل دے بارے وچ وعدہ کراں کہ میں آئندہ اس طرح کواں گا، میں آئندہ اس طرح کراں گا، اے میں دعویٰ کراں یا وعدہ کراں یا حلف اٹھاواں تے تسی سارے اس تے گواہ بن گئے، اینوں کہندے نے تحمل گواہ، یعنی آئندہ کسے کام تے کرن تے یا نہ کرن تے ساریاں نوں گواہ بنا لینا۔ دوسری گواہی یہ ہوندی ہے کہ جو ماضی دے متعلق ہے کہ پہلے کوئی واقعہ ہویا ہے، اے بندہ موقع تے موجود سی، اے ہن گواہی کہ میں جی فلاں موقع تے موجود ساں، اے جو بندہ گل کر رہا ہے یہ بالکل صحیح کر رہا ہے، میں اس دے قول دی گواہی دینا، میں یہ حق ثابت تے چاہے مستقبل دے متعلق گواہی ہوئے یا ماضی دے متعلق گواہی ہوئے، گواہی وہ دی اہمیت اپنی جگہ تے موجود ہے۔ شہادت کے لیے دو قسم کی شرطیں ہیں، تحمل شہادت یعنی مستقبل دے متعلق، بوقت تحمل عاقل ہو، یعنی جس وقت یہ بندہ کسی مستقبل دے واقعے دی دا گواہ بن رہا ہے تو یہ عاقل ہونا ضروری ہے، اکھاں والا ہونا ضروری ہے، اور تیسرا جس چیز کا گواہ بن رہا ہے اس کا مشاہدہ کرتا ہو، یہ بھی گواہ کے لیے۔ یہ تین چیزاں جب تک اس بندے دے اندر نہیں پائیاں جان گیاں تب تک وہ دی گواہی قابل قبول نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تے حضور دی رسالت کدوں سی تے کدوں تک کے؟ تا قیامت۔ یہ مطلب ہے کہ تا قیامت ہونے والے واقعات تے حضور شاہد نے، گواہ نے، تے لازم آیا کہ جس تے حضور گواہ نے، حضور او دے احوال تو بھی باخبر۔ اگر قیامت تک دے احوال نو حضور جاندے ہی نہیں تے حضور کی گواہی قابل قبول نہیں، تے پھر اللہ پاک نے کیوں فرمایا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا؟ بلکہ اتھوں تک دوسرے پارے اور جگہ تے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ شہید کا مطلب بھی گواہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں، یعنی ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوئے گا کہ میں گواہ ہوں یا اللہ
میری امت نے اے کام کیتے ہیں اے کام نہیں میں انہوں نے تبلیغ کی، لیکن جدوں وہ امتاں انکار کرن گیاں کہ یا اللہ یہ نبی صحیح نہیں کہہ رہا اسی یہ انکار کر دیں، تو اللہ تعالیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو ساریاں امتاں دے نبیاں دے اوتے گواہ بنائے، ہاں بھئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی دسو انہاں نبیاں نے حق رسالت ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دین گے کہ نبیاں دے رسولاں نے حق رسالت ادا کیتا ہے، میں گواہ ہاں۔ تے جے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہون تو پہلے دے حالات و واقعات نو جاندے ہی نہیں، تے پیدا ہون تو بعد وفات تو بعد دی پیدا ہو کے 63 سالہ زندگی گزارن تو بعد جدوں قبر وچ چلے گئے اس تو بعد تا قیامت دے حالات و واقعات دے شاہد ہی نہیں، موجود ہی نہیں، تے حضور دی گواہی کس طرح منی جائے؟ پتہ چلیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبل از ولادت بھی حضور دی پیدائش حضور دی تخلیق ہو چکی سی بشکل نور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے حالات و واقعات دے چشمدید گواہ سن، اور ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ قبر وچ نے لیکن آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی تا قیامت آن والے انساناں دے اعمال دے اسی طرح گواہی ہے جس طرح خود موقع تے موجود ہون۔ یہ چیزاں نے جڑیاں اظہر من الشمس نے انہاں چیزاں تو عقائد اہل سنت ثابت ہوندے ہیں، لیکن بس ایویں بے پردی لگا دیتی جاتی ہے یہ جی حضور نو حاضر و ناظر منتے ہیں، تے یہ مطلب ہے کہ جدوں پھر بیوی دے کول جاندے نے حضور تے ادوں بھی موجود ہوندے ہیں، تے انہاں نو حیا نہیں آندی کہ بیوی دے کول جاندیاں حضور تو پردہ ہی نہیں کرتے، اتنے بکواسات اتنے اوٹ پٹانگ گلاں۔ تے جواب یہ ہے کہ حضور نالوں زیادہ تے اللہ دی حیا ضروری ہے، جدوں بیوی کول جاندے کیا اللہ نہیں موجود ہوتا؟ حضور نالوں زیادہ تے حیا دا تقاضا کہ اللہ کو حیا کیتی جاتی، اللہ تو کوئی چیز چھپی نہیں، تے حاضر و ناظر دا اے مطلب نہیں کہ بالجسم حضور ہر جگہ موجود نہیں، جس طرح اللہ پاک کا فرمان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے، تے کیا کدی اس طرح ہویا کہ کسی بندے دی شارک کٹ گئی ہوئے تے اللہ پاک نو کوئی نقصان ہویا ہے کہ اللہ شارک تو زیادہ قریب ہے؟ کسی بندے دی شارک کٹیچی ہوئے تے اللہ تعالیٰ شارک تو زیادہ قریب ہے تے اللہ نو نقصان ہونا چاہیے معذرت بندے کا نہیں ہوتا، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار نال شارک تو زیادہ قریب ہے، تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ دی عطا نال حاضر و ناظر نے علم و قدرت کے اعتبار نال بالجسم نہیں، سمجھ آ گئی؟ پھر حاضر و ناظر دی ڈیفینیشن نہیں پتا، ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس شخص دی جتھوں تک نظر کم کر رہی ہے تے جتھوں تک جس دا اختیار کم کر رہا ہے اتھوں تک وہ حاضر بھی ہے تے ناظر بھی ہے، اگر میری نظر اتھے تک جا رہی ہے تو میں اتھے تک حاضر ہوں، میری اتھے تک دی گواہی قابل قبول ہے، حالات و واقعات میری مشاہدے چ نے تو میں اتھے تک دا گواہ ہوں، تے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے انہاں دی ولادت تو پہلے دے حالات و واقعات تے بھی گواہ بنایا، اور انہاں دے دنیا تو پردہ کر جان تو بعد دے بھی جڑے تا قیامت حالات و واقعات ہوں گے حضور او دے بھی گواہ ہیں قرآن آیات دی روشنی۔ لہٰذا سانو اپنے عقائد کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، درس و بیان میں تسی بیٹھو گے تو پھر انشاءاللہ سیکھنے ملیں گے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق۔